ला के बारे में क्या बोले थे? ला के बारे में ला ये लिखा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बलद मक्किय्यतुन वहिय 20 आयतन। ये सूरतुल बलद है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है ये सूरत, और इसके अंदर 20 आयतें हैं। ठीक है जी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। यहाँ पर शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है। उसके कई कयास और कराइन भी मौजूद है। सबसे बड़ा करीना ये मौजूद है कि ये सूरत जो है ना क्या मक्की है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि मुमकिन था कि मदीना मुनव्वरा भी मुराद हो सकता था, लेकिन कयास और कराइन से ये चीज़ मालूम हो गई बात कि ये सूरत जो है मक्की है। उलमाए नहव जो हैं वो कहते हैं कि ये ला ज़ाइदा है। मुफस्सिरीन ने भी कहा है कि ये ला ज़ाइदा है। मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात ने ये बात कही है कि ये ला दर हकीकत अरबी ज़ुबान में इसी तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन लफ्ज़ों में और मानों में इसका कोई अमल नहीं होता है। तो यानी कि अरब जो है जब किसी बात की तरदीद करती थी, तो या किसी बात को साबित करने के लिए किसी बात से पहले कसम जब खाती थी अरब की कौम, तो वहाँ पर ला का इस्तेमाल करती थी। मतलब ये कहती थी नहीं नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि सही बात वो है जिसकी मैं कसम खाकर तुमसे कह रहा हूँ। उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस हाल में कि आप यहाँ मुकीम हैं, इस शहर में मुकीम हैं। देखो इसका एक पस मंज़र है, तर्जमा उस वक्त आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे कि हुदूद हरम के अंदर खाना काबा के इर्द गिर्द जो है कत्लो क़िताल क्या है, मना है। और ये ज़माना जाहिलियत में भी ये ममनू था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से हज़ारों साल कब्ल से ये सिलसिला के ममनू है। हिल का मतलब होता है हलाल हो जाना। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तो इसका जो लफ्जी तर्जमा यानी कि सिर्फ मतलब के तौर पे जो तर्जमा होता है वो क्या है कि वो आप जो हैं हलाल है इस शहर में। मतलब आपके लिए हलाल है इस शहर में। जिस दिन फतह मक्का हुई उस दिन कत्ल क़िताल आपके लिए क्या है, हलाल है। वरना इस शहर की ऐसी अजमत है, ऐसे तक़द्दुस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कसम खाई है। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जितने भी सहाबा थे उनकी जमात को ये कह दिया कि आज के दिन आपके लिए यहाँ पे कत्ल करना हलाल है। लेकिन तर्जमा ये पस मंज़र हम याद रखेंगे, लेकिन तर्जमा हम वही करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। इस हाल में कि आप यहाँ इस शहर में मुकीम है, ये वाव हालिया है। ठीक है। व वालिदिन वमा वलद, और कसम है बाप की, वमा वलद, और बेटे की। कसम है बाप की और बेटे की। मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर जो है यहाँ पे बाप से मुराद सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद है। वमा वलद से मुराद जो है तमाम नौए इंसानी मुराद है, क्योंकि तमाम नौए इंसानी। हाँ तो जमा क्यों नहीं आया यहाँ? इसका ऐसे आम ही है ये। मतलब मैंने जो तर्जमा किया है, तर्जमा के हिसाब से तुमको लग रहा है कि जमा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मैं लफ्जी तर्जमा अगर करूं तो तुम समझ जाओगे। देखो ये क्या है, व वालिदिन, और कसम है बाप की, वमा वलद, और उसकी जिसको उसने जना है, जिसको उसने पैदा किया है। तो जाहिर सी बात है जिसको भी पैदा किया है वो सब के सब इसके अंदर शामिल है, और ये आम ही है। लेकिन एक उर्दू ज़ुबान की जो नज़ाकत है उसको मलहूज़ रखते हुए अरबी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करना ये एक बड़ा काम है। जब शुरू में कुरान करीम का तर्जमा हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने किया था, तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि अरबी के अल्फाज को और अरबी की नज़ाकत को मलहूज़ रखते हुए
فارسی زبان میں اس چیز کو پیش کرنا یہ بہت دشوار گزار مرحلہ ہے، اور آج بھی یہ دشوار گزار مرحلہ ہے۔ حالات ادھر سے ادھر ہو، زبانیں چینج ہوتی ہے، لیکن انسان کی کوشش یہ رہتی ہے قرآن کریم کے ترجمے میں کہ عربی کی جو عربیت ہے اور قرآن کا جو مطلوب ہے، خدا کا جو مقصود ہے، وہ بھی برقرار رہے، اور جو ہے انسان صحیح طریقے سے اس چیز کو سمجھ بھی جائے۔ اگر میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی، سمجھے؟ تو کیا ہے کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صرف ترجمہ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن جو ہے کسی بڑے عالم دین، کسی مفسر کے پاس پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ترجمہ ہو رہا ہے تو وہ اس کی نزاکت کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے پس منظر کو بھی سمجھتا ہے، اس لحاظ سے وہ ترجمہ کرتا ہے، سمجھے؟ اگر کوئی آدمی صرف جو ہے قرآن کریم کو اٹھا لیا اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب والا ترجمہ اور اس کو مت ترجمہ پڑھ رہا، کہ مزہ ہی نہیں آتا ترجمہ پڑھنے۔ ارے صرف ترجمہ پڑھنے میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ ترجمہ کا جو پس منظر ہے وہ سمجھو کہ پھر مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، وہ ماسٹر صاحب ہیں، ان کا معمول ہے کہ روزانہ وہ عصر کی نماز کے بعد کسی نماز کا وہ بیان القرآن پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس میں، وہ عالم نہیں سمجھ پاتے بیان القرآن کو، وہ پڑھتے ہیں روزانہ اس کو، سمجھے؟ بیان القرآن ان کی ہے نا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ اچھا دیکھو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ شروع سے لے کر کے آخر تک کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی اس کے بچے بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی رشتہ دار بیمار ہے، تو مطلب ہمیشہ مشقت ہی میں رہتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ لیکن یعنی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان چاہے کتنا بھی مالدار، کتنا بھی پیسہ والا ہو جائے، وہ لیکن پریشانی کے اندر رہے گا ہی۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی دشواری اور کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو آتی رہے گی، لیکن مطلب ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے، ان مشکلات کو دیکھ کر کے انسان اپنا رخ چینج نہ کرے، اپنا مذہب چینج نہ کرے، بلکہ اس خدا کی اس حال میں بھی عبادت کرتا رہے، اس خدا کی اس حال میں بھی شکر ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ جو ہے ایک نہ ایک دن کامیابی ملے گی۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے آگے چل کے آیت نمبر 17 میں کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہوں گے۔ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صبر کی بڑی اہمیت ہے، سمجھے؟ ہر معاملے میں صبر کی ضرورت ہے، بغیر صبر کے کوئی انسان کسی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں تک کی تو بات ہو گئی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے۔ مطلب بعض انسان یہ سوچتا ہے کہ مطلب یہ زندگی جو چل رہی ہے، یہ دنیا جو گزر رہی ہے، یہ حالات جو بھی آ رہے ہیں، تو یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو چلانے والا باضابطہ ایک خدا موجود ہے۔ جس طریقے سے ٹرین ہے تو ٹرین اتنا لمبا سفر جو طے کر رہی ہے، ٹرین وہ یوں ہی نہیں سفر کر رہی ہے، ایک ٹرین کے پیچھے نہ جانے کتنے سرکار کے عملہ اور سرکار کے ورکرز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے آگے، اس کے پیچھے ایک گارڈ ہوتا ہے، اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے جو اسے سگنل دیتا ہے، تب وہ چل کے وہ ٹرین چلتی ہے۔ تو کیا انسان کی زندگی یوں ہی گزر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال لٹایا۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟
کیا اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے؟ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو آنکھوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا کر رہے ہو تم؟ سو رہے ہو یہاں پہ؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اس کو نابینا بنا دیتے، اسے کچھ نہیں دکھتا، خانہ جانے کے لیے، پیشاب پاخانے جانے کے لیے اسے جو ہے ایک آدمی کی ضرورت پڑتی، راستہ چلنے کے لیے اسے ایک آدمی کی ضرورت پڑتی، بازار جانے کے لیے آدمی کی ضرورت پڑتی، مسجد جانے کے لیے آدمی کی ضرورت پڑتی، اوپر نہ جانے کتنی مشکلات آتی اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک دو آنکھوں سے نوازا ہے، اور یہ آنکھ جو ہے انسانی زندگی جسم کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس آنکھ نہ ہو تو چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، ہے نا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور اس کو ایک زبان دیا اور دو ہونٹ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راستوں کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر انسان کو دونوں راستے بتلائے ہیں، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ۔ انسان کی مرضی ہے، چاہے تو خیر کی طرف جائے اور چاہے تو شر کی طرف جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسے شر ہی کا راستہ دکھایا ہے، غلط راستہ ہی دکھایا ہے، اسی وجہ سے وہ غلط کام کرتا کرتا جو ہے وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دو راستے دکھلاتا ہے۔ اب اس کا مائنڈ، اس کا فیصلہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سمجھے مولانا؟